وہ رب کی وحدانیت کو نہیں مانتے، وہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں قیدیوں کے درمیان، ہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے، لیکن وہاں پر ان کے سامنے حقیقت کو بیان کر رہے۔ یہ درس میرے اور آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ سجدے اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، نماز اللہ کے، کوئی عبادت کسی قسم کی، وہ جسمانی ہو، وہ مالی ہو، وہ قلبی ہو، ہر طرح کی عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ ہے، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ساقی سے یہ نہ کہتے کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، تو پھر وہ اتنا لمبا عرصہ جیل میں نہ رہتے۔ اس کے بعد بادشاہ ان کو بلاتا ہے اور آ کر انعام کیا دیتا ہے؟ قال انک الیوم لدینا مکین امین، آج سے آپ ہمارے دربار کے انتہائی اعتبار والے، انتہائی عزت والے رکن ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم پیسے دے کے اناج لائے ہیں، انہیں پتہ لگے پیسہ بھی واپس آ گیا، اناج بھی آ گیا، اب یہ آنے کی دوبارہ کوشش ضرور کریں گے اور میرا بھائی مجھے مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ یوسف علیہ السلام باوجود اس کے کہ آپ کی بے گناہی واضح ہو چکی تھی، عورتوں کا مکر واضح ہو چکا تھا، لیکن عزیز مصر کو عافیت اسی میں محسوس ہوئی کہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے جیل بھیج دیا جائے۔ جب آپ جیل میں داخل ہوتے ہیں تو بادشاہ کے 2 خادموں کو بھی جیل ہوتی ہے، وہ بھی جیل میں آپ کے پاس آتے ہیں، ایک بادشاہ کا باورچی اور ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا۔ اور اس کا سبب یہ تھا کہ بادشاہ کی عمر لمبی ہو چکی تھی، تو وزراء نے سازش کی کہ بادشاہ کو زہر دے کے مار دیا جائے، سائیڈ پہ کر دیا جائے، اور ان 2 لوگوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ باورچی ان کی باتوں میں آ گیا، لیکن شراب پلانے والے نے انکار کر دیا کہ میں تمہاری سازش کا حصہ نہیں بنوں گا، اور جا کے یہ خبر بادشاہ کو دے دی کہ آپ کو مارنے کی یہ پلاننگ کی گئی ہے۔ تو بادشاہ نے دونوں کو ہی گرفتار کرنے اور جیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اب یہ جیل کے اندر ہیں، یوسف علیہ السلام، ان کا لوگوں کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ ایک اچھا تعامل، بھلائی کی دعوت دینا، نیکی کی دعوت دینا، اور اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک بندے جہاں بھی ہوں وہ اپنی روشنی سے اندھیروں کو بھگاتے ہیں، تو جیل والے ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ پھر اللہ نے خواب کی تعبیر ان کو دی ہوئی تھی، تو ان دونوں نے خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر اپنا خواب ان کے سامنے رکھا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ نیک لوگ ہیں، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کا خواب سنا تو باورچی کہنے لگا کہ میں روٹیاں پکاتا ہوں اور روٹیوں کو پھر میں نے اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے اور پرندے ان روٹیوں کو نوچ رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے انگور کے خوشے توڑے ہیں، اس سے میں نے شراب بنائی ہے، اس کا شربت بنایا ہے، اور وہ میں بادشاہ کو پلا رہا ہوں، جیسے میں پہلے پلایا کرتا تھا، جو میری پہلے روٹین تھی، میں اپنی اسی روٹین پہ ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے دونوں کا خواب سنا اور پھر ان کی تعبیر بتائی۔ باورچی کے خواب کی تعبیر یہ تھی کہ تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، تمہیں مار دیا جائے گا،
تمہارے سروں پر جو پرندے روٹیاں نوچ رہے تھے، اس سے مراد ہے تمہارے سر کو جانور کھا جائیں گے، پرندے نوچ لیں گے۔ یہاں پہ یہ یاد رکھیے کہ کبھی آپ کو کوئی خواب کی تعبیر بتائے اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے، اس فن کو آپ جانتے نہیں ہیں، تو کبھی اس کی تعبیر نہ کریں۔ اور خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے اس خواب کو اپنے تک رکھے، یہاں تک کہ جب تک اسے کوئی ایسا شخص نہ مل جائے جو اس خواب کی تعبیر کو جانتا ہو۔ انجان آدمی کے سامنے اپنا خواب بیان نہ کرے۔ یہ فون کرنے والے بھائی ذرا اپنے فون کو بند کر دیں۔ انجان آدمی کے سامنے، بے علم آدمی کے سامنے اپنے خواب کو بیان نہ کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں جو درس دیتی ہیں، اگر آپ نے اچھا خواب دیکھا الحمدللہ، اگر آپ نے برا خواب دیکھا تو اپنے برے خواب کو قطعاً بیان نہ کریں۔ اس خواب کو دیکھنے سے آپ کو خوف، آپ کے نفس پر بوجھ کہ میں نے یہ کیا چیز دیکھی ہے، اس کو بیان نہ کریں، بلکہ اللہم انی اعوذ بک من شر الشیطان و شرہا، یہ پڑھ کے 3 دفعہ الٹی سائڈ پہ دھتکار دیں۔ اگر آپ یہ خواب کسی سے ذکر نہیں کریں گے اور یہ دعا پڑھ کے سنت پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برائی آپ تک نہیں پہنچے گی۔ اکثر لوگ خواب میں دیکھا کوئی مجھے جانور کھا رہا ہے، میرے پیچھے شیر لگا ہوا ہے، کوئی یہ ہے، کوئی، آپ کو محسوس ہوا کہ یہ خواب اچھا نہیں میں نے دیکھا، جو میری طبیعت پر بوجھ ہے، غم ہے، خواب کے اندر بھی میں ڈر کے اٹھ گیا، تو اس کو قطعاً بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خواب کسی قسم کا ہو، جب تک آپ تعبیر کرنے والے کو نہیں جانتے، اپنے دوستوں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں بغیر وجہ کہ اس کو بیان نہ کریں۔ تو اس کی تعبیر بتائی کہ تو سولی پہ چڑھ جائے گا، اور جس نے شراب کا، انگوروں کی شربت کا دیکھا تھا کہ اپنی پرانی ڈیوٹی پر ہے، تو اسے کہا کہ تو اپنے اس الزام سے بری ہو جائے گا اور واپس اپنے پہلے والے کام پہ تجھے مقرر کر دیا جائے گا۔ اللہ نے یہ علم دیا جس کو لوگوں کی بھلائی کے لیے انہوں نے بیان کیا، ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي، یہ اس علم کی بدولت جو مجھے میرے رب نے سکھایا۔ مومن کہیں پر ہو، بھلے وہ جیل کی سلاخوں پر بھی قید کر دیا جائے، وہ اپنے مقصد حیات کو نہیں بھولتا۔ اور انسان کا مقصد حیات کیا ہے کہ وہ رب کی توحید کا پیغام زندگی کے ہر لمحے میں دیتا ہے، جہاں اسے موقع ملے، جب اسے موقع ملے، حالات کیسے کیوں نہ ہو۔ وہ اللہ کے دین کی دعوت سے نہیں رکتا۔ یہ دین کی دعوت، یہ دین کا پیغام، یہ اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ شرک اور بدعات سے لوگوں کو روکنا، یہ ہماری زندگی کے مقاصد میں سے ہے۔ پیٹ پالنے کے لیے روزی روٹی کمانا ضروریات زندگی ہے، مقصد حیات نہیں، لیکن اللہ کے دین کو آگے پہنچانا، اس دین کی خدمت کرنا، اس دین کو جہاں تک کفر کا اندھیرا ہے وہاں تک اس دین کے نور کو پہنچانا، یہ مقصد حیات ہے۔ وہاں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی قیدیوں کے درمیان یوسف علیہ السلام نور توحید کو پھیلا رہے ہیں۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں نے ایسے لوگوں کا دین چھوڑا ہے، ان کی ملت چھوڑی ہے، لا یؤمنون باللہ، جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، وہ رب کی وحدانیت کو نہیں مانتے، وہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں قیدیوں کے درمیان، ہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے، لیکن وہاں پر ان کے سامنے حقیقت کو بیان کر رہے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہم السلام، ان کی ملت کا فرما بردار ہوں، میں ان کے راستے پہ چلتا ہوں۔ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، ہمیں یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ تو مومن کسی حال میں ہو، وہ مومن دکاندار ہے تو اس کی دکان توحید کی دعوت کا مرکز ہوتی ہے، مومن ڈرائیور ہے تو اس کی وہ ٹیکسی توحید کی دعوت کا مرکز ہے، اس کے ساتھ پیسنجر بیٹھتے ہیں
کسی کے ہاتھ میں کڑا ہے، کسی کے ہاتھ میں تعویذ ہے، کسی کو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ بیٹھنے والا بھائی اہل شرک اور اہل بدعت میں سے ہے، وہ اپنے اس ٹائم کو استعمال کرتا ہے کہ کسی طرح میں اس تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچا دوں۔ ایک شیخ اپنا واقعہ سناتے ہیں جو اکثر افریقیہ میں نان مسلم کنٹریز میں جاتے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے، کہ ایک ہوٹل میں گیا اور میں خود دین کی دعوت پہ، تو کسی نے دروازہ بجایا، تو میں نے دروازے کے کیمرے سے دیکھا تو کوئی یورپین عورت تھی، تو میں نے دروازہ نہیں کھولا، میں اکیلا ہوں، آپ کیوں آئی ہیں؟ تو اس نے کہا یہ میرے پاس عیسائیت کی کچھ کتابیں ہیں، میں آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا میں مسلمان ہوں، میں آپ کی بات کو سننا نہیں چاہتا، اور ہمارے اسلام میں ایک عورت اور ایک مرد کی تنہائی یہ جائز نہیں ہے، نہ ہی میں آپ کو اندر بلا کر بٹھا سکتا ہوں۔ تو میں نے دروازہ نہیں کھولا، لیکن وہ اپنی دعوت میں کتنی پختہ تھی کہ وہ آدھے گھنٹے تک دروازے پر کھڑی اپنا پیغام دیتی رہی، بھلے میں سن رہا ہوں یا نہیں سن رہا ہوں۔ یہ اہل کفر کا حال ہے، یہ اہل شرک کا حال ہے۔ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں کچھ عرصے کے لیے افریقہ میں گیا۔ اب جس ماحول سے گیا وہ ماحول اے سی اور آرام دہ زندگی، اور وہاں گیا تو جھونپڑیوں میں لوگ رہ رہے ہیں، پانی دور کہیں کنواں ہے چل کے جانا پڑتا ہے، اور وہاں سے تو میں جو 10 دن کی تبلیغ کا پروگرام بنا کر گیا تھا، وہاں کا ماحول دیکھا کہ رات جھونپڑیوں میں مچھروں نے خوب میری خدمت مدارت کی، تو میں نے کہا نہیں 2-3 دن ہی ٹھیک ہیں، پھر باقی کوئی اور کسی اور ملک میں ٹور لگا لوں گا، یہاں سے نکلتا ہوں۔ جب میں بستی کے کنویں پر پہنچا جہاں صبح سب نے آ کر پانی لینا ہے اور اپنے استعمال اور ضرورت پوری کرنی ہے، تو ان کالوں کے درمیان ایک گوری لڑکی کھڑی، عمر بھی زیادہ بوڑھی بھی نہیں، 35 سال کی۔ تو میں نے اپنے میزبانوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا یہ عیسائی راہبہ ہے؟ یہ یہاں آئی ہوئی ہے، اس نے یہاں اپنا سینٹر کھولا ہوا ہے، یہ بچوں کو تعلیم دیتی ہے، چھوٹی سی ڈسپینسری چلا رہی ہے، اور کئی سال سے یہیں رہ کر عیسائیت کی تبلیغ کر رہی ہے۔ کہا مجھے اپنے اندر ہی اندر اتنی شرمندگی اور ندامت ہوئی کہ یہ اپنے باطل عقائد کو پھیلانے کے لیے اسی ماحول میں رہ کے سب کچھ برداشت کر رہی ہے، اور میں حق کا پیغام لے کر آیا اور تھوڑی سی مصیبت مجھے پہنچی تو میں نے بھاگنے کا پروگرام بنا لیا۔ میں اسے دیکھ کر وہاں پر بیٹھ گیا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں بھی اللہ کے دین کی تبلیغ کر کے جاؤں گا۔ تو مومن جہاں بھی ہوتا ہے اسے جب موقع ملتا ہے وہ اللہ کے دین کا پیغام نشر کرتا ہے۔ یہی یوسف علیہ السلام جیل کی سلاخوں کے پیچھے کر رہے ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے لیے درس ہے کہ دین کی تبلیغ کا کام صرف ممبر پہ کھڑے ہونے والے، مسجد کے محراب میں کھڑے ہونے والے امام صاحب کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق۔ آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے، اسے کتاب دے سکتے ہیں، کسی عالم کی مجلس میں پکڑ کے لا سکتے ہیں، کسی عالم کا کلپ اس کو بھیج سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اپنی ڈیوٹی کو پورا کیجئے۔ تو ان قیدیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم اس قوم کو چھوڑ کر آئے ہیں جو شرک کرنے والے، اللہ پر ایمان نہ لانے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، اور انبیاء کے راستے پہ چلنے والا ہوں، اور ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ کا شریک بنائیں۔ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، یہ ہم پر اور سب لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن بہت لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ اللہ نے ہمیں اپنی توحید کا فہم عطا کیا۔ یہ درس میرے اور آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ سجدے اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، نماز اللہ کے، کوئی عبادت کسی قسم کی، وہ جسمانی ہو، وہ مالی ہو، وہ قلبی ہو، ہر طرح کی عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ پیارے بھائیو، اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہیں دنیا میں، شمار کر سکتے ہو؟ کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آ کر کہے کہ نہیں میرے پاس ایسا کیلکولیٹر، ایسا سپر کمپیوٹر ہے کہ میں اللہ کی نعمتوں کو گن سکتا ہوں۔
نہیں گن سکتے۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت بتاؤں کیا ہے؟ رب کی توحید کا علم ہو جانا۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ توحید کے عقیدے کا حامل کائنات کا امیر ترین آدمی ہے، اس سے بڑا امیر اور کوئی نہیں ہے۔ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ جو انسان شرک کرتا ہے وہ اللہ کی کسی نعمت کا شکر نہیں ادا کرتا۔ مشرک شکر گزار نہیں ہو سکتا، مشرک شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ شکر گزار بن جائے تو وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرے گا؟ ہر نعمت اللہ نے دی، یہ جسم، یہ مال، یہ دولت، یہ زمین آسمان، یہ چاند سورج، یہ ہوا، یہ پانی، یہ درخت، یہ پھول، یہ اناج، یہ خوشبوئیں، یہ ماں باپ کی نعمت، بیوی بچوں کی، دنیا کی ہر نعمت کس نے دی؟ خالق حقیقی نے، مالک حقیقی نے۔ اگر کوئی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے توحید سیکھنی ہوگی۔ شرک کرنے والا ناشکرا ہے، بھلے اس کی زبان سے کتنی ہی بار اللہ تیرا شکر کے جملے نکلتے رہے، کیونکہ مشرک کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا، اس کا ہر عمل برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس توحید کی نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اب جیل کے اندر ہیں اور اپنے جیل کے قیدیوں کو توحید کا درس دے رہے ہیں۔ یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا جدا جدا معبود بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار، یا ایک تنہا اللہ بطور معبود برحق وہ بہتر ہے؟ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ ایک بندہ ایک کا غلام ہے، اس کے اوپر حکم چلانے والا اس کا آقا کتنے ہیں جی؟ ایک ہے۔ اور ایک بندہ اس کے مالک 10 ہیں، سکون میں کون ہے؟ جس کا مالک، جس نے ایک کے سامنے سر جھکانا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ مثال اللہ کے لیے اعلیٰ مثال۔ یوسف علیہ السلام قیدیوں کو سمجھاتے ہیں ارباب متفرقون خیر، زیادہ سارے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ کافی ہے؟ ایک اللہ بہتر ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھا دوں، ایک عورت شادی کر لیتی ہے، اس کے اوپر اپنے خاوند کی فرما برداری لازم ہو جاتی ہے، خاوند کی خدمت لازم ہو جاتی ہے۔ عزت والی عورت کے خاوند کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہی ہوتا ہے۔ اور جو چکلے اور کوٹھے پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے، اسے کتنے مردوں کی فرمانبرداری کرنی پڑتی ہے؟ ایک کی یا روز نئے کی؟ عزت والی کون سی ہے؟ جو ایک کی بن کر اس کے بستر کی زینت بن گئی، غیرت بن گئی۔ اور بے غیرت کون ہے؟ جس نے عزت کا راستہ چھوڑ کے 10 کو اور 20 کو اپنے لیے اپنا ہیڈ مقرر کر لیا۔ سمجھ آ گئی؟ ایک وہ ہے جو صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، یہ عزت والا ہے، یا ہر ڈھیری پہ گرنے والا، ہر درخت کے سامنے، ہر کالی جھنڈی اور ساوے جھنڈے کے سامنے درجنوں کو پوجنے والا؟ یہی پیغام توحید ہے۔ کیا بندے کو ایک اللہ کافی نہیں ہے؟ کبھی کسی کے در پہ گرتے ہو، کبھی کسی کے در پہ گرتے ہو۔ مرادیں ماننے کے لیے بھی آپ نے اسٹیشن الگ الگ بنائے ہوئے ہیں، رزق یہاں سے لینا ہے، اولاد وہاں سے لینی ہے، مقدمہ کی برات کے لیے وہاں جانا پڑے گا، جادو جنات کے لیے فلانے بابا جی کے دربار کے تعویذ لینے پڑیں گے، فلانے کام کے لیے فلاں ہیں۔ تو یہ متفرق جو بنائے ہوئے کافی سارے معبود ہیں، یہ بہتر ہیں یا وہ جو ہر مسئلے کو اپنے رب کے سامنے رکھ کر کہتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تو کافی ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے دروں پہ گرنے والوں، اپنے دل و دماغ میں کبھی ایک سوال پر تو غور کرو، کیا جس کام کے لیے تم ڈھیریوں پہ گرے ہو یہ کام نعوذ باللہ اللہ کے ہاں نہیں ہوتا؟ اللہ اس پہ قادر نہیں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو آپ نے پوجنے کے لیے الگ الگ ڈھیریے کیوں بنائی ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ جن کو تم پوج رہے ہو
یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ بگڑی بنانے والا ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ بندہ نواز ہے، یہ بندہ پرور ہے، یہ غوث اعظم ہے، یہ بری سرکار ہے، اس کے پاس یہ شعبہ اور اس کے پاس وہ شعبہ۔ یہ کیا ہے؟ ما تعبدون من دونہ، تم اللہ کے علاوہ جن کو پوج رہے ہو یہ کیا ہیں؟ الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ بنائے ہوئے نام ہیں، تراشے ہوئے نام ہیں جنہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے گھڑ لیے۔ کسی کو آپ نے غوث اعظم کا لقب دیا، کس نے دیا؟ آپ کے آباء و اجداد نے دیا، پھر آپ نے دیا۔ کسی کو آپ نے غریب نواز بنا لیا، کسی کو آپ کے مشکل کشا سمجھ لیا۔ یہ سب نام کہاں سے آئے؟ قرآن میں ہے؟ حدیث میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے؟ نہیں۔ سمیتموہا انتم وآباؤکم، آباء و اجداد کے اور تمہارے تراشے ہوئے نام ہیں۔ اس بابے کے در پہ یہ اور اس بابے کے در سے یہ اور اس بابے کے در سے یہ ہوتا ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے متعلق کوئی سلطان، کوئی سند، کوئی گواہی نہیں اتاری۔ تمہارے اس شرکیہ دعووں پر قرآن کی کوئی دلیل موجود؟ ہم کہتے ہیں مشکل کشا صرف اللہ، ہمارے پاس دلیل ہے۔ وَمَن يَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو مصیبت ٹال سکے؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ مدد، حق ہے، باقی سب باطل، ہمارے پاس دلیل ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اولاد صرف اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ کوئی پیر دیتا نہیں، کوئی پیر بخش نہیں، کوئی نبی بخش نہیں، کوئی امام بخش نہیں، کوئی ولی بخش نہیں، کوئی عبد النبی نہیں، کوئی عبد الرسول نہیں، کوئی عبد المصطفیٰ نہیں، کوئی عبد الزہرا نہیں، کوئی عبد الامام نہیں۔ یہ تراشے ہوئے نام ہیں، ہمارے پاس دلیل ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، بیٹے اور بیٹیاں جس کو چاہے اللہ دے، چاہے بیٹیاں دے دے، چاہے بیٹے دے دے، چاہے مکس کر دے، چاہے بانچ کر دے، کچھ بھی نہ دے، یہ سب اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم کہتے ہو کہ نہیں بابے ڈولے شاہ کے مزار سے بچہ ملتا ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، تمہارے اس دعوے پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تم کہتے ہو سیدنا علی مشکل کشا ہے، تمہارے اس دعوے پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ نہیں فلاں بابا جی وہ کرنی بھرنی دھرنی والے ہیں، وہ ڈوبی ہوئی کشتیوں کو 12 سال بعد نکال لیا کرتے ہیں، تمہارے پاس تمہارے اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکومت سوائے اللہ کے کسی کی نہیں ہے، آرڈر سوائے اللہ کے اور کسی کا نہیں ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی۔ کیوں؟ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ اس کا حکم ہے اور حکم اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں چلتا کہ عبادت صرف تنہا ایک اللہ کی جائے گی۔ یہ میرے رب نے حکم دیا ہے۔ جب یہ رب کا حکم ہے تو پھر سجدے کسی اور کو نہیں ہو سکتے، رکوع کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتے، ذبح کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، پھر قربانی کسی اور کے نام پہ نہیں ہو سکتی، پھر نظر اور نیاز کسی اور کے نام پہ نہیں ہو سکتی، پھر پانی یا دودھ یا شربت سبیل حسین کے نام پہ نہیں بانٹا جا سکتا، کیونکہ یہ سبیل جب بھی لگے گی کہ ایک اللہ کے نام پہ، یہ مال کی عبادت ہے اور مالی عبادت کا حقدار بھی صرف ایک اللہ ہے۔ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہ ہے سیدھا سیدھا راستہ، کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ بھائی سیدنا حسین ہمارے ہیں، سیدنا حسن ہمارے ہیں، سیدنا علی ہمارے ہیں، ابو بکر عمر عثمان ہمارے ہیں، صحابہ ہمارے ہیں، تابعین ہمارے ہیں، محدثین ہمارے ہیں، ائمہ دین ہمارے، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ سب اللہ کے بندے ہیں، ان میں کوئی بھی مشکل کشا، کوئی بھی معبود، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ان کی عبادت کا انکار کرنا یہ ان کی توہین نہیں ہے، ان کی توہین یہ ہے کہ آپ انہیں اٹھائیں اور اللہ والے مقام پر بٹھا دیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابی نے کہا تھا ما شاء اللہ و شئت، جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہوتا ہے۔ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ٹیک چھوڑ کر کہا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا برابر بنا دیا، شریک بنا دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہہ کہ جو صرف اللہ اکیلا چاہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے دنیا مل کے کرنا چاہے نہیں کر سکتی۔ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ یہ توحید کا راستہ بڑا عزت والا اور سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ پوجا اس کی کرنی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا،
عبادت اس کی کرنی ہے جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود برحق ہے، اور وہ صرف ایک اللہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب ساقی کو خواب کی تعبیر بتائی تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ چونکہ یہ اپنے مقدمے میں بری ہو جائے گا، تو اس کو کہہ دیا کہ جب بادشاہ کے پاس جائے، اپنی ڈیوٹی پر تم بحال ہو جاؤ تو بادشاہ کے سامنے میرا بھی ذکر کرنا، اس کو بتانا کہ میں ظلماً یہاں پر قید ہوں۔ یہ اپنی ڈیوٹی پہ چلا گیا اور وہ بات اس کے ذہن میں آئی ہی نہیں یوسف علیہ السلام والی کہ اپنے بادشاہ کو بتانا کہ میں یہاں ظلماً قید ہوں۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ابن حبان کے اندر یہ روایت ہے 6206، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا الکلمۃ التي قالها اذکرنی عند ربک۔ یوسف علیہ السلام نے جو کلمہ اس ساقی کو کہا تھا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے جا کے میرا ذکر کرنا، اگر وہ یہ کلمہ نہ کہتے ما لبث فی السجن ما لبث، تو جتنے طویل عرصے تک وہ جیل میں رہے اتنا عرصہ وہ جیل میں رہتے نہ۔ اللہ کے نبی ہیں نا، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے کا ہر حال میں حکم ہے۔ تو انہوں نے ساقی کو نکلتے ہوئے کہہ دیا کہ بادشاہ سے میرا بھی ذکر کرنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ساقی سے یہ نہ کہتے کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا تو پھر وہ اتنا لمبا عرصہ جیل میں نہ رہتے۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ کو خواب آیا، اپنے درباریوں کو اس نے خواب سنایا کہ 7 موٹی تازہ گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے بھرے ہوئے ہیں، اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر بتانے والے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، بادشاہ کے درباریوں نے کہا کہ یہ تو کوئی آپ کی خواب کی باتیں ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہمیں خواب کی باتوں کا علم نہیں ہے، ہم اس کی تعبیر نہیں جانتے۔ وہ جو ساقی رہا ہو کر آیا تھا، جب اس نے بادشاہ کا خواب سنا تو اسے یوسف علیہ السلام یاد آ گئے، کہنے لگے بادشاہ سلامت اس خواب کی تعبیر میں بتا سکتا ہوں لیکن مجھے اجازت دیجئے کہ میں جیل جاؤں۔ کہا جاؤ، جس سے مرضی پوچھ کے آؤ، ہمیں تو خواب کی تعبیر چاہیے۔ تو وہ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس اور آ کے بادشاہ کا سارا خواب سنایا۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر اس کی تعبیر بتائی کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو، وہ جو کھیتی ہو ان اناج کو بالیوں سے نہ نکالو، اناج کو انہی بالیوں کے اندر رہنے دو، ہاں جتنی تمہیں ضرورت ہے اپنے کھانے پینے کے لیے وہ نکالو، کیوں اس کے بعد 7 سال بڑے قحط والے آئیں گے، تو تم نے جو 7 برس غلہ سٹاک کیا ہوا ہوگا، جب وہ قحط سالی ہوگی تو اس وقت وہ سٹاک کیا ہوا غلہ تم استعمال کر لو گے۔ قاصد بادشاہ کے پاس پہنچا اور جا کے اسے سارا خواب سنایا کہ تیرے خواب کی یہ تعبیر ہے۔ تو بادشاہ نے کہا فوراً لاؤ اس کو، جس نے یہ تعبیر بتائی ہے، اتنا عالم آدمی، اسے لے کے آؤ میرے پاس۔ اب قاصد آ کر خوشخبری سناتے، جی آپ کی جیل سے رہائی کا سامان ہو گیا۔ یہاں بھی درس ہے یوسف علیہ السلام کی سیرت میں، فوراً خوشی سے تیار نہیں ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے، اتنا عرصہ جیل رہ لیا ہوں، اب رہائی کا پیغام آیا ہے تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، میں نکلتا ہوں۔ کہا نہیں، پہلے جاؤ وہ عورتوں والی کہانی ساری، اس کی حقیقت کیا ہے، جو مجھ پہ الزام لگا کے جیل میں ڈالا نا، بغیر الزام کے تو نہیں ڈالا، الزام لگا ہے، تو اب بتاؤ کہ وہ عورتیں سچی تھیں یا یوسف علیہ السلام سچے تھے؟ اس الزام کی تو حقیقت کھلنی چاہیے، اس کے بغیر میں آ جاؤں تو وہ جو لوگوں کی سامنے باتیں ہوئی، عورتوں کے سامنے باتیں ہوئی، تو یہ ہے مومن کا کردار، وہ اپنے آپ کو صاف کرتا ہے کہ پہلے جو ایلیگیشن مجھ پہ لگائی گئی ہے اس کی حقیقت بتاؤ، اگر وہ ہے تو پھر معاملہ اور ہے، اور اگر میں اس میں بری ہوں تو میری برات کا اعلان کیا جائے۔ جب یہ سارا معاملہ کھلا تو عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، اب معاملہ کھل گیا ہے تو میں بتاتی ہوں کہ میں غلطی پر تھی، میں نے اسے بہلانے کی، اپنے دام میں، اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ یوسف علیہ السلام بالکل سچے اور پاک دامن تھے۔ اس کے بعد بادشاہ ان کو بلاتا ہے
اور اگر انعام کیا دیتا ہے، قال انک الیوم لدینا مکین امین، آج سے آپ ہمارے دربار کے انتہائی اعتبار والے، انتہائی عزت والے رکن ہیں۔ قحط سالی کے بعد مشورہ یہ ہوا وزراء کے ساتھ، تو یوسف علیہ السلام نے بھی کہا کہ جو زمین کے خزانوں کا امور ہے، یہ معاملات آپ میرے حوالے کر دیں، مجھے اس انتظامی امور پہ فائز کر دیں، میں اس پورے نظام کو سنبھال لوں گا، انی حفیظ علیم، بے شک میں خوب حفاظت کرنے والا اور جاننے والا ہوں۔ بادشاہ نے خزانے کا پورا نظام اور ملک کے نظام کا سارا شعبہ یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ اس طرح کنویں سے نکل کر عزیز مصر کے محل سے ہوتے ہوئے لا کر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اقتدار پر، حکمرانی پر بٹھا دیا۔ تو حالات کبھی بھی ایک طرح کے نہیں رہتے، کہیں بھی پریشان نہ ہو کہ میں یہاں پر کوئی پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اپنے راستے پر گامزن رہیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہے، سبب اختیار کریں، لیکن حالات کی تنگی پر کبھی پریشان نہ ہو، کیونکہ حالات کبھی بھی ایک طرح کا نہیں رہتے۔ آج پریشانی ہے، اللہ کل آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، 7 سال تک کھیتی ہوئی، اناج کو محفوظ کیا گیا، پھر قحط سالی شروع ہو گئی تو پوری سلطنت کے لوگ غلہ خریدنے کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے۔ کنعان سے آپ کے بھائی بھی آئے اور آپ نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو آپ کو اپنے بھائی بنیامین سے بڑا پیار تھا، تو انہیں کہا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ تمہارے والد کی طرف سے تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے، تو اگلی دفعہ جب آؤ تو اپنے اس بھائی کو لے کر آنا، الا ترون انی اوفی الکیل، کہ تم دیکھتے نہیں میں ناپ تول پورا دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں بڑا مہمان نواز ہوں۔ پھر اپنے خدام سے کہا کہ جب یہ جانے لگیں تو ان کا سارا پیسہ بھی واپس ان کے اناج کی بوریوں میں ڈال دینا، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم پیسے دے کے اناج لائے ہیں، انہیں پتہ لگے پیسہ بھی واپس آ گیا، اناج بھی آ گیا، اب یہ آنے کی دوبارہ کوشش ضرور کریں گے اور میرا بھائی مجھے مل جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ ہم اس کے والد کو سمجھائیں اور لانے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہمیں اجازت دیں اور اگلے ٹور میں ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آئیں۔ یہ بھائی گھر پہنچتے ہیں، غلے کی بوریاں کھولتے ہیں تو غلہ تو ملا ہی ملا تھا، پیسے بھی واپس آ گئے، فری میں سارا کچھ مل گیا۔ تو اپنے باپ سے کہنے لگے بابا اس سے بڑھ کر اچھا سلوک ہمارے ساتھ کون کرے گا، ہمیں کھانے پینے کا غلہ بھی مل گیا، ہماری قیمت بھی ساری واپس آ گئی، اب آپ مہربانی کریں بنیامین کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں۔ تو باپ تو پہلے یوسف کی جدائی برداشت کر رہے تھے، کہنے لگے ہاں تم پہ بھروسہ کروں، جس طرح میں نے تمہارے بھائی کے معاملے میں، یوسف کے معاملے میں تم پہ بھروسہ کیا تھا، تو دوبارہ اب میں دوسرے بیٹے کے بارے میں کروں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں مجھے اللہ کی طرف سے، اللہ کے نام پہ ایک پختہ عہد دو کہ کچھ بھی ہو میرے بیٹے کو واپس لے کر آؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عہد و پیمان کرتے ہیں اللہ کے نام پہ، ہم آپ کے بیٹے کو ضرور واپس لے کر آئیں گے۔ تب انہوں نے کہا اللہ علی ما نقول وکیل، جو تم نے کہا ہے، جو تم نے گواہیاں دی ہیں، ان باتوں پر ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، کبھی بھی اللہ کے نام پر کہیں گواہی دینی پڑے، جھوٹی گواہی نہ دینا۔ اللہ کے نام پر کچھ لیں یا کچھ دیں، کبھی بھی دھوکہ نہ دینا کسی کو۔ کیوں؟ آپ کے اس جرم میں آپ کا اوپر کیس جو ہوگا تو آپ سے بدلہ لینے والا کون ہوگا؟ جس کے نام پہ آپ نے وہ کیا ہے۔ تو اللہ کے نام پہ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، جو بات ہو سچی بات کریں، لین دین بھی ہو اللہ کو گواہ بنایا ہے تو تب بھی اس کو پورا کریں، کیونکہ آپ نے اس رب کے نام پر لیا ہے۔ ایک شخص دریا کے کنارے پر آئے، دریا پار کیا، ایک بستی میں گئے، پیسوں کی ضرورت تھی، کسی سے پیسے مانگے تو اس نے کہا پیسے تو آپ کو دے دوں گا، لیکن آپ کے اس معاملے پر آپ کا ضامن کون ہے، گواہ کون ہے؟
کہ آپ یہ پیسے میرا ٹائم پہ واپس کرو گے؟ آپ نے ٹائم بھی طے کر لیا۔ کہا اللہ کے نام پہ مانگتا ہوں، وہ میرا گواہ ہے۔ کہا اچھا اللہ گواہ ہے؟ یہ اللہ لے جا، مجھے اللہ ضائع نہیں کرے گا، میں اللہ کے نام پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ ٹائم طے تھا کہ فلاں تاریخ کو آپ نے یہ پیسے واپس کرنے ہیں۔ دونوں کے درمیان دریا ہے، یہ پیسے لے کے دریا پہ آتا ہے اور دریا میں طغیانی سیلاب کی صورت، کوئی کشتی والا آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بڑا پریشان ہو کہ اللہ تیرے نام پہ لایا تھا، وہ کیا کہے گا، اللہ کے نام پہ دھوکہ دے دیا۔ ایک لکڑی، درخت کا مڑ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، کہ لکڑی ملی تو اس نے لکڑی کے اندر جگہ بنائی، وہ پیسے محفوظ اس میں کیے، اسے بند کیا اور پانی میں پھینک دی کہ اللہ تیرے نام پہ لی تھی، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو یہ لکڑی اس بندے تک پہنچا دے، اس کا مال اس تک پہنچا دے۔ وہ لینے والا بھی آ گیا اور آگے بیٹھا ہوا ہے، شام ہو گئی، کوئی بھی نہیں آیا، کوئی کشتی بھی نہیں آئی، تو ایک لکڑی چلتی ہوئی بہتی ہوئی آ رہی، تو اس نے کہا دیہڑی تو ماری گئی ہے، چلو لکڑی اٹھا لیتا ہوں، کچھ جلانے کے ہی کام آئے گی۔ گھر جا کے لکڑی پھاڑی، کھولی تو دیکھا اس کا سارا مال جتنا اس نے دیا تھا وہ اس کے اندر محفوظ تھا۔ یہ دینے والا اس نے پھر جوڑنے شروع کر دیے کہ وہ تو میں نے ڈال دی تھی پانی میں، پتہ نہیں پہنچی بھی ہوگی یا نہیں پہنچی ہوگی۔ یہ کچھ عرصے پھر پیسے جوڑ کے حالات بہتر ہوئے تو یہ اس کے پاس پہنچ گیا، معافی تلافی کرتے ہوئے کہتا بھائی اپنے پیسے واپس لے لیں، میں نے تیرے پیسے لیے تھے تو یہ مسئلہ۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں، آپ وعدے پر کیوں نہیں آئے، وعدہ خلافی کیوں کی؟ کہتے بس غلطی ہوگی، جو ہونا تو ہو گیا، اسے چھوڑ، تو بس لے لے۔ اس نے کہا پہلے پوری بات بتاؤ پھر لوں گا۔ اس نے کہا اگر پوری بات سننی ہے تو میں آیا تھا، میں وعدے پر ہی آیا تھا۔ کہا پھر؟ کہ دریا میں بہت طغیانی تھی، کسی ملاح نے میری بات نہیں سنی، کسی نے اپنی کشتی دریا میں نہیں ڈالی کہ ہم خود بھی مریں گے تجھے بھی ماریں گے، حالات ایسے نہیں ہیں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر ایک لکڑی آ رہی تھی، میرے پاس ایک لکڑی تھی، میں نے اس میں تیرے امانت کو سیو کر کے دریا میں ڈال دی تھی کہ ہو سکتا ہے اللہ تجھ تک پہنچا دے، تو لیکن اب پتہ نہیں ہے وہ تجھ تک پہنچی نہیں پہنچی، تو میں دوبارہ پھر جمع کر کے آیا۔ اس نے کہا جس کے نام پر تو نے لیے تھے اور جس کے نام پر تو نے وہ پانی میں لکڑی چھوڑی تھی اس نے وہ مجھ تک پہنچا دی، اپنے پیسے واپس لے جا۔ الحمدللہ۔ بہت ادھر پولیس والا بیٹھا، ادھر پولیس والا بیٹھا، کہیں کوئی فوج، کوئی پولیس، کوئی جرمانہ، کوئی عدالت، کوئی کورٹ، لیکن کیا ہے؟ اللہ کے نام پہ لیا تھا۔ نہ ادھر کو دیکھنے والا ہے نہ ادھر کو دیکھنے والا ہے۔ وہ ڈبل رکھ سکتا تھا کہ کوئی گال نہیں دے دو چلو ہے، وہ بھی آگے ایک دیہڑی اور بھی لگ گئی، کر سکتا تھا فراڈ، لیکن جس کے دل میں رب کی محبت ہوتی ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کیا کرتے۔ زندگی میں کبھی بھی اللہ کے نام پہ جھوٹ نہ بولیے گا۔ کیوں؟ لوگوں کا اعتبار اگر آپ نے توڑ دیا دین کے نام پر، اللہ کے نام پر، تو آپ کا کیا ہوا یہ عمل کسی کو بد دل کر سکتا ہے۔ اللہ کے نام کی عزت بڑی ہے، اللہ کا مقام بڑا ہے، تو کہا کہ ٹھیک ہے اللہ گواہ ہے پھر جو باتیں ہماری ہوئی ہے۔ اور پھر اپنے بیٹوں سے کہا لا تدخلوا من باب واحد، تم سارے جا رہے ہو تو ایک دروازے سے کہ سارے کے سارے اکٹھے نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے اکٹھے ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تمہیں اللہ کے کسی حکم سے بچا نہیں سکتا، اللہ نے کوئی فیصلہ کیا ہوا ہو تو میں بچا نہیں سکتا۔ نیت دل میں کیا تھا کہ میرے سارے بیٹے ایک ہی دروازے سے جائیں گے تو کہیں نظر نہ لگ جائے، اتنے بھائیوں کو اکٹھا دیکھ کر مختلف دروازوں سے جانا۔ نبی ہیں اور سکھا کیا رہے ہیں وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ کے کسی فیصلے کو میں روک تمہارے بارے میں کسی حکم کے درمیان میں آڑے آ سکتا؟ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، بابا جی یہ کر لیتے ہیں، بابا جی یہ کر لیتے ہیں، بابا جی مردوں کی روحیں چھین لیتے ہیں، بابا جی مرے ہوئے کو زندہ کر دیتے ہیں، بابا جی قبروں سے مردے نکال دیتے ہیں، بابا جی کی کیا شانیں ہیں بابا جی کی۔ اور یہاں وقت کے نبی ہیں اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں سنو، میں تمہیں اللہ کے کسی حکم سے بچا نہیں سکتا، جو رب کا فیصلہ ہو اس کے سامنے کوئی رکاوٹ۔ ہمیں تو مولویوں نے شعر سنائے میں نے، خدا دا پھڑیا چھڑاوے محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا، اللہ جس کو پکڑ لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لے، محمد جس کو پکڑ لے کوئی چھڑا ہی نہیں سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شرک کی دعوت ہے، یہ شرک کا پیغام ہے، جس کو اللہ پکڑ لے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے تھے، 40 دن تک قنوت نازلہ نہیں پڑی تھی، بد دعائیں نہیں کی تھی،
اللہ نے کیا کہا تھا؟ لیس لک من الامر شیء، آپ کا اختیار نہیں ہے، میں چاہے عذاب دوں چاہے معاف کر دوں، ہیں یہ ظالم، کیا انہوں نے ظلم ہے، لیکن اختیار کس کا ہے؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور بھروسہ کرنے والے اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ہے مومن کا عقیدہ، یہ ہے مومن کا طریقہ کار۔ وہ یہ جانتا ہے کہ زندگی میں، ہمارے ان معاملات میں، کائنات کی تدبیر میں اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا، مختار کل صرف اللہ ہے۔ وہ چاہے حبشہ کے غلام کو ایمان کی دولت نصیب کر دے اور عزت کے اس مقام پر پہنچا دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں بلال کیا عمل کرتے ہو؟ تم دنیا میں چلتے ہو، تمہاری جوتیوں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے، اور وہ چاہے جس کی گود میں نبوت کھیلتی رہی اس کو بھی آخری وقت میں کلمہ نصیب نہ ہو۔ یہ اس اللہ کا حکم ہے، اس اللہ کے فیصلے ہیں، جو جس کی طرف جتنا طلب لے کے آتا ہے مالک کہتا ہے اس کے لیے ویسے ہی ہم دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ ہاں، مومن ہر حالت میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، اور رب پر بھروسہ کرنے والا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اپنے ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کیجیے، سبب ضرور اختیار کیجیے۔ یہ نہیں ہے کہ سبب چھوڑ کے آپ کہیں جی میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، گاڑی سٹارٹ چھوڑ دیں اور کہیں جی اللہ توکل تے باہر چھڈی ہوئی جی کوئی گل نہیں، وہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ دے نات ہے۔ یہ آپ اسلام کے خلاف چل رہے ہیں۔ صحابی نے آگے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری سواری ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھٹنا باندھوں یا اللہ توکل کروں؟ آپ نے کہا اعقلھا، پہلے اس کا گھٹنا باندھو، پہلے سبب اختیار کرو، ثم توکل اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو سبب کا اختیار کر، بیمار ہو گئے ہیں دوائی لیجئے، دوائی کھاتے ہوئے اللہ اس گولی میں کچھ نہیں ہے، شفا تو تیرے حکموں میں ہے۔ سبب کیوں اختیار کر رہا ہوں؟ تیرے نبی نے حکم دیا۔ آپ میدان جنگ میں اترے 2 زرہ پہنی ہوئی، یہ کیا ہے؟ سبب کا اختیار کرنا۔ سبب ضرور اختیار کیجئے، لیکن یاد رکھیے کہ جو رب کے کیے ہوئے فیصلے ہیں ان کو کوئی مٹا، ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ شرکیہ باتیں ہیں، ساڑھے پیران دے حاجی توڑ اپڑے ہوئے جی لکھے لیک مٹا چھڑے دن۔ اللہ نے نصیب میں اولاد نہیں لکھی تھی اور بابا جیلانی نے اس بڑھیا کو اولاد دے دی۔ نصیب میں اللہ نے نہیں لکھی تھی لیکن اس نے دے دی۔ حسین سے مانگ لو جو نصیب میں نہیں ہے، اللہ نے نصیب میں نہیں، جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ لو۔ جو رب نے تیری تقدیر میں نہیں لکھا، دنیا میں کوئی ہستی اور ایسی نہیں ہے جو تجھے دے۔ ہاں، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، سبب کو اختیار کیجئے، توحید کے عقیدے پہ قائم رہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔